بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ، پہلا روزہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت کی حالت میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم بحالت صحت اس فرض کو، روزے کی جو ہمارے اوپر عائد کیا گیا، انجام دے رہے ہیں۔ اللہ اسے قبول فرمائے اور پورے رمضان کی جو سعادتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو مخصوص رحمتیں ہیں، اللہ ہمارے مقدر میں فرمائے۔ رمضان المبارک 11 مہینوں کے علاوہ اپنی ایک الگ نسبت رکھتا ہے، اپنا ایک الگ تعلق رکھتا ہے، اور رمضان کے دن اور رات دوسرے 11 مہینوں کے دن اور رات کے علاوہ اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، اپنا ایک الگ سے تعلق رکھتے ہیں کہ رمضان کی راتیں دوسری راتوں سے الگ ہیں۔ اور بھائی مسجد کے لیے آپ سے خاص طور سے درخواست کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور سے آپ کو مسجد کا خوب خیال رکھنا ہے۔ الحمدللہ آپ مسجد کا تعاون مکمل طور پر کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ تو 11 مہینوں کی راتیں رمضان کی راتوں سے الگ، رمضان کی جو راتیں ہیں ان کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے، اور رمضان کے دن ہیں ان کا مرتبہ دوسرے مہینوں کے دنوں سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ مخصوص اللہ نے اپنے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص طور پر یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اور یہ فرمایا کہ میرے بندے جو رمضان المبارک میں روزہ رکھیں گے، میرے بندے جو روزے کو اس کے اہتمام کے ساتھ پورا کریں گے اور رات میں قیام اللیل کریں گے، یعنی تراویح پڑھیں گے اور رات میں جاگ کر کے عبادت کا اہتمام کریں گے، تو ان کو میں اس چیز کا بدلہ خود دوں گا اپنے ہاتھ سے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ثواب دینے پر آتے ہیں تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو کے پاس اتنا ثواب پہنچانا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن جب روزے کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ نے یہ فرمایا کہ پھر میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا، کسی اور سے تقسیم نہیں کراؤں گا۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لی انا اجزی بہ، کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ جسے اللہ مل جائے، اس کی رضا مل جائے، اس کا تعلق مل جائے اور اس کی محبت مل جائے تو اسے اور کیا چاہیے، اسے اور کیا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ خوش دلی سے روزہ رکھا کرے، پریشانیوں سے اور دقتوں سے نہیں کہ گھر والوں نے زور ڈالا کہ روزہ فرض ہے، روزہ رکھو گے نہیں تو کھانا نہیں ملے گا تو اب رکھنا پڑے گا۔ نہیں، خوش دلی سے، پیار سے، محبت سے روزہ رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان اور احتساب سے روزہ رکھا کرو۔ ایمان کہتے ہیں اللہ کی ذات پر مکمل یقین کہ سب کچھ دینے والی ذات اسی کی ہے، اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ روزے فرض ہیں ہمارے اوپر
اور اللہ نے یہ عبادت قرار رکھی ہمارے اوپر، اسے انجام دینا ہے، اسے انجام دینا ہے، یہ میرے لیے ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے بالغ ہونے کے بعد روزہ آدمی کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے تو روزہ اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ جان بوجھ کر کے روزے کو نہیں رکھتا ہے، جان بوجھ کر کے روزے کو توڑ دیتا ہے، تو اب روزے کو رکھنا بھی پڑے گا، اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ کسی نے مجبوری میں روزے کو توڑ دیا، مجبوری تھی اس کے ساتھ، پریشانی تھی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے مسائل الگ ہیں۔ لیکن جو جان بوجھ کر کے روزے کو ختم کر رہے ہیں بالغ ہونے کے بعد، جن کے اوپر روزے فرض ہیں، اور یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ نے مرد اور عورت دونوں پر فرض کی ہے۔ جس طرح نماز مرد اور عورت دونوں کے اوپر فرض ہے، حج مرد اور عورت دونوں کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ مرد اور عورت دونوں کے اوپر فرض ہے، روزے میں بھی کوئی مماثلت الگ سے نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی روزہ نہ رکھے، ہمارے نبی نے فرمایا، جیسے میں نے گزشتہ جمعے میں کہا تھا، ایسے آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو آدمی روزے نہیں رکھتے ہیں۔ غلط انتشار ذہنوں میں پالتے ہیں روزے کی طرف سے یا رمضان کی طرف سے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے، یہ اس لیے فرض نہیں کیا کہ بھئی تمہارا کھانا کم ہو جائے گا یا روزی کم ہو جائے گی، میں اس لیے روزہ فرض کر رہا ہوں تمہارے اوپر، یا مجھے کچھ مزہ آئے گا تمہیں بھوکا رکھ کر کے۔ اللہ نے تو یہ فرمایا جو روزے کو اس کی حکمتوں کے ساتھ، اس کے ادب کے ساتھ نہ رکھے، وہ بھوکا پیاسا رہنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز روزے کا مقصد ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے اللہ نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے۔ متقی و پرہیزگار بننے کا مطلب روزے سے کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ ایسے حاصل ہوتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کی ذات کے اوپر اتنا یقین کرتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت اسے مارے لے دے رہی ہے، پریشان کیے ہوئے ہے، اور وہ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے جہاں اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، ٹھنڈا پانی موجود، کھانا موجود، چیزیں موجود، پھل موجود، اس کی خواہشات کے مطابق چیزیں موجود، اس کے باوجود اس کی زبان ساری چیزوں سے رک جاتی ہے، کھانے سے رک جاتی ہے، پینے سے رک جاتی ہے، لذیذ چیزوں سے رک جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات کے اوپر اس نے یقین کیا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، اگر تم نے رکھا تو اس کا اجر میں خود دوں گا تمہیں اپنے ہاتھ سے، میرا اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، میرا اللہ خود مجھے اجر دے گا، میں کیوں کھاؤں، کیوں پیوں؟ اس کا مزاج، اس کا تعلق، اس کے ذہن کی نسبت، اس کا تصور، جس وقت جو روزہ جس انداز میں بدلتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ بے مثال عبادت ہے، بے مثال عبادت ہے۔ مینٹلٹی کو، اس کے ذہن کو ایسی انداز میں بدل دیتی ہے کہ وہ کتنا ہی پریشان ہو جائے، اس کا ذہن صرف ایک نظر اس کو دکھاتا ہے کہ ادھر دیکھنا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں دیکھنا۔ اب پھر جب اس نے روزہ رکھ لیا، اللہ کی ذات پر یقین کر لیا، پھر جیسے آدمی کانٹوں میں، کانٹے بھرے راستے ہیں، اپنے دامن کو سمیٹتا ہوا پیر رکھتا ہے، قدم رکھتا ہے تاکہ کانٹے میرے کپڑوں کو نہ پکڑ لے، میرے پیر میں نہ لگ جائیں، ایسا روزہ رکھ کر کے وہ گناہوں سے بچتا ہوا چلتا ہے، گناہوں سے بچتا ہوا چلتا ہے۔ یہ گناہ نہ ہو جائے، یہ گناہ نہ ہو جائے، جھوٹ نہ بولوں، موبائل میں غلط چیز نہ دیکھوں، کسی کو تکلیف نہ دوں، نمازیں نہ چھوٹیں، قرآن کا جتنا میں نے عہد کر لیا ہے کہ آدھا پارہ پڑھوں گا میرے سے نہ چھوٹے، تراویح نہ چھوٹے، افطار میں سامان دینا نہ چھوٹے یا کسی کو افطار کرانا نہ چھوٹے، سحری میں اٹھنا، تہجد پڑھنا، اس کا ایک مزاج بن جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ کمال کی عبادت ہے جو بے مثال ہے اس دنیا میں. اللہ نے ایسی تمہارے لیے مشق رکھ دی ہے روزہ 1 مہینے کی لگاتار کہ تمہارے مزاجوں کو بدل دے رہی ہے, تمہارے قدموں کو بدل دے رہی ہے, تمہارے لباسوں کو بدل دے رہی ہے, تمہاری سوچوں کو بدل دے رہی ہے. اس سے زیادہ اللہ کا معجزہ تمہارے درمیان میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی طاقت نہیں تمہارے مزاجوں کو بدلنے کی, جو تمہارے ذہنوں کو بدل دے, جو تمہاری بھوک اور پیاس کو ختم کر دے. لیکن روزہ صحت کی حالت میں تمہیں پانی سے روک رہا ہے, تمہیں بھوک سے روک رہا ہے, خواہشات سے روک رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات کے اوپر روزہ یقین بڑھاتا ہے. دوسرے, اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا ہمارے اوپر تاکہ صحت مند رہیں. روزہ صحت مندی کا ضامن ہے, ضمانت دیتا ہے اس بات کی روزہ کہ آدمی اگر روزہ رکھے گا روزے کو اس کے ادب کے ساتھ تو انشاءاللہ وہ صحت مند رہے گا. آج کے ڈاکٹروں کو بھی تحقیق ہے, ڈاکٹرز کی بھی تحقیق یہ ہے کہ 11 مہینوں میں اگر 1 مہینے کے لگاتار وہ اس انداز میں کھانا پینا بند کر دے کہ 15 گھنٹے 16 گھنٹے وہ کھانا نہ کھائے. یہ ریسرچ روزے کے اوپر کی گئی اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی, ڈاکٹرز نے لکھی ہیں, ماہرین نے لکھی ہیں کہ اگر وہ 1 مہینہ لگاتار 15-16 گھنٹے نہ کھائے تو اس کے اندر جو جراثیم ہے بیماریوں کو بڑھانے والے جو آدمی کے اندر اس کے کھان سے اس کے پان سے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ جراثیم کھانے پینے کو اس کی غذا کو استعمال کرتے ہیں. اور جب وہ لگاتار 10-15 گھنٹے لگاتار اپنے منہ کو بند رکھے گا تو وہ جراثیم اس کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں, وہ جراثیم اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. بڑی بڑی بیماریوں سے آدمی محفوظ ہوتا ہے جبکہ روزہ رکھے. تو صحت مندی کا بھی ضامن ہے بھائی. ویسے بھی ہمیں خود کہا گیا ہے, ہمارے نبی نے کہا ہے کم کھایا کرو. یہ کیوں کہا؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں کم کھانا ہے, محتاط ہو کر کے کھانا ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ صحت مند رہیں, تندرست رہیں. صحت مندی کا روزہ سب سے بہترین ضامن ہے. جس طرح ایکسرسائز کے طور پر نماز سے بہترین ایکسرسائز اور کوئی نہیں, تو صحت مندی کے لیے روزہ بھی اسی طرح اپنی ضمانت دیتا ہے کہ صحت مندی سے بہتر روزے والا راستے سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں. اس لیے خوش دلی کے ساتھ روزے کا اہتمام کیا کریں, خوش دلی کے ساتھ. جو رمضان میں آپ نے اپنا ایک شیڈول بنایا, جو وقت کا ٹائم ٹیبل بنایا آپ نے, اس کے مطابق اس انداز میں روز گزاریں کہ ہمارے روزے کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے, کوئی فرق نہ پڑے کسی بھی انداز کا. نہیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آدمی نے روزہ رکھ رکھا ہے. روزہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے سے, پینے سے, بیوی کے پاس جانے سے رک جانا. صبح صادق سے لے کر کے غروب تک اس کا نام روزہ ہے. جبکہ یہ تینوں چیزیں حلال ہیں, کھانا حلال, پینا حلال, بیوی کے پاس جانا حلال. ان حلال چیزوں سے اللہ نے آدمی کو جو روکا ہے اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. ابھی ان سے تو آدمی رک گیا حلال چیزوں سے, اور حرام چیزوں میں ایسے ہی برقرار ہے. روزہ رکھ رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, حرام کمائی کر رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, کم ناپ توڑ کر رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, روزہ رکھتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, ماں باپ کے ساتھ جھڑک کر بولتا ہے, روزہ رکھتا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے. تو اس زندگی میں اور زندگی میں فرق کیا رہا؟ ہمارے نبی نے فرمایا پھر ایسے آدمی کو جو بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. حلال سے تو پرہیز کر لیا اور حرام سے پرہیز نہیں کیا. یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے گھر میں اے سی لگایا گھر میں تاکہ گھر کا ماحول ٹھنڈا مل جائے, در و دیوار ٹھنڈے مل جائے, باہر سے ٹیمپریچر یہاں کا کم ہو جائے, اور کھڑکی کھول دی تو گھر کا ٹیمپریچر آپ کا پھر ٹھنڈا نہیں ہوگا, وہاں کا ماحول ٹھنڈا نہیں ہوگا. اس کے لیے شرط ہے کہ اس ماحول کو بند کیا جائے.
تاکہ باہر کی ہوا اندر نہ آئے۔ روزے کے لیے شرط ہے کہ اس کے آداب کے ساتھ رکھا جائے، باہر کی چیزیں اندر نہ آئیں، نہیں تو روزہ رکھنے سے پھر کوئی فائدہ نہیں۔ الصوم جنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے روزہ تو ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، اس ڈھال سے شیطان کے حملوں سے حفاظت کرو، اپنی حفاظت کرو روزے سے۔ تو جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں کرنا جو حرام ہے، جو دوسروں کے لیے حرام ہے، اور ہمارا خود ذہن ہمیں، ہمارا دماغ، ہمارا دل بتا دیتا ہے یہ چیزیں غلط ہے، بچا جائے روزے کی حالت میں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے، تراویح کا مکمل اہتمام کیا جائے، تراویح کا مکمل اہتمام کیا جائے۔ تراویح کا پڑھنا سنت، اور قرآن پاک کا تراویح میں سننا یہ الگ سنت ہے، یہ الگ سنت ہے۔ اب اس الگ سنت سے اتنا جی چرا لینا کہ آدمی 3 دن میں یا 10 دن میں قرآن پاک سن کے فارغ ہو جائے، کیوں بھائی؟ یہ اہتمام ہے ہمارے دلوں میں سنت کا۔ ہاں ہمارے پاس وقت کم رہتا ہے، جماعت میں شامل نہیں ہو پاتے ہیں، کاروبار ایسا ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ رمضان کے درمیان تک کا سن لیجئے، قرآن پاک آپ کی ایک سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ تراویح کو بھی چھوڑ دیں گے، تراویح کو پھر نہیں پڑھیں گے، اور یہ مزاج بن جائے گا کہ 10 دن کا قرآن پاک سن لیا، اب ہم نے تراویح بھی چھوڑ دی۔ یہ غلط بات، بہت زیادہ غلط بات ہے۔ پورے مہینے کی تراویح پڑھنا سنت ہے، اور پورے مہینے قرآن پاک کا سننا بھی سنت ہے۔ اگر آپ نے ایک سنت پوری کر لی تو ایک سنت تو ابھی تمہاری باقی ہے۔ مکمل تراویح کو اہتمام کے ساتھ جماعت سے نہیں مل پا رہی ہے تو اپنی تو ادا کرنے کی اجازت ہے ہمیں، اپنی پڑھ لیں۔ تیسرے، سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ لوگوں کے ذہنوں میں اب یہ بات کہ بھائی اب سحری میں نہیں کھایا جاتا، بہت مزاج ہیں ایسے، بہت طبیعت ہے ایسی کہ سحری میں نہیں کھایا جاتا ہے، اور وہ اس نسبت سے کہ بھائی ہمارے پیٹ میں جگہ نہیں رہتی ہے، وہ صبح کو سحری میں اٹھتے بھی نہیں، اور اسی حال میں روزہ رکھ لیتے ہیں۔ بھائی روزہ تو ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کا روزے کے ساتھ جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا سحری ضرور کیا کرو، چاہے 1 گھونٹ پانی پی لیا کرو، 1 گھونٹ پانی پی لو، 1 کھجور کھا لو، سحری کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اہل کتاب اپنے روزوں میں سحری نہیں کرتے، تم اپنے روزوں میں سحری کیا کرو۔ جب ہمارا مزاج سحری میں اٹھنے کا ہے کہ بھئی 5 بجے سے 2 منٹ پہلے وقت ختم ہو رہا ہے، تو ہم 5 بجے اٹھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تہجد بھی ضرور پڑھیں گے۔ پھر اس کا مزاج بنائیں، یہ سیزن ہے ہمارے پاس اعمال کا کرنے کا۔ بھئی ہم تہجد کے ٹائم میں اٹھ رہے ہیں تو انشاءاللہ 15 منٹ پہلے اٹھیں گے، ضرور روزانہ بلا ناغہ تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے پتہ نہیں پورے سال میں ہمیں تہجد نصیب ہوتی ہے نہیں، وہ تو اللہ اور ہمارے اعمال اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ سیزن ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اٹھ رہے ہیں اس وقت میں، تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نوافل نماز جب ادا کرو رمضان میں تو ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جیسے فرض نماز ادا کر رہے ہوں، نفلوں کا ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک فرض ادا کرنے پر جیسے 70 فرضوں کی ادائیگی کر لی گئی ہو۔ تو اس لیے نوافل کا اہتمام کریں، خصوصاً تہجد کی نماز کا انشاءاللہ۔ پھر افطار کا مسئلہ ہے، افطار میں جو متعین ٹائم دیا گیا ہے جنتریوں میں، اس میں 2 منٹ بعد 3 منٹ بعد افطار کیا جائے۔ ویسے تو عام طور پر جنتری میں ٹائم بڑھا کر کے دیا جاتا ہے، لیکن جو ہمارے وقت کے حساب سے جو جنتریاں ہیں ہمارے علاقے کے اعتبار سے، ان جنتریوں کو اپنے پاس رکھ کر کے جو ٹائم اس میں لکھا ہے 2 منٹ بعد 3 منٹ بعد افطار کیا جائے، اور بڑے سنت کے اہتمام کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت روزہ دار کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، قبول ہوتی ہے دعائیں اس وقت۔ تنہائی میں دعائیں کرنی چاہیے، تنہائی
تنہائی میں اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے اس وقت رکھنا ہے. اللہ کے لیے پوری امت کے لیے دعا کریں, پوری امت کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں, جو بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں, جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. ہماری نسلیں جو دین سے ہٹتی جا رہی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. یہ دعا کرنا ان کے لیے صدقہ ہے آپ کی طرف سے, پوری امت کی طرف سے. جو امت کے بچے غلط راستوں پر پڑے ہوئے ہیں یہ نہ سمجھے وہ اس باپ کا بیٹا ہے, وہ میرا بیٹا ہے, وہ میرا بیٹا ہے, میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اس بچے کو صراط مستقیم پر لا دے, ہدایت میں لا دے. یہ ہماری طرف سے اس بچے کے لیے صدقہ ہے. تو دعا کیا کریں اس وقت میں کہ اللہ اس وقت دعا کو قبول فرماتا ہے. اور اس وقت میں ایک عجیب سی بو, خالی معدے کی وجہ سے ایک عجیب سی بو پیدا ہو جاتی ہے. آدمی جب روزے دار ہوتا ہے تو جب معدہ ہوتا ہے تو خالی معدے کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر جو بو ہوتی ہے وہ خاص طور سے اس وقت تک جب روزے کا ٹائم ہوتا ہے کھلنے کا, افطار کا, تو اس وقت تک وہ بو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ تمہارے منہ کی بو جو خالی معدے کی وجہ سے پیدا ہوئی مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اسی بو میں اللہ سے مانگا کرو, اسی بو میں اللہ سے مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما لے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہاں مسجد میں جیسا کہ ہر سال